بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹا تکیہ خریدا جس میں تصویریں تھیں۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہ لائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں ناپسندیدگی کے آثار پہچان گئی اور کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ اور رجوع کرتی ہوں، میں نے کیا گناہ کر لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس چھوٹے تکیے کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگیں، میں نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تکیہ بنایا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ان تصویروں والے افراد قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جو تم نے بنایا تھا اسے زندہ کرو۔ پھر فرمایا، بلا شبہ وہ گھر جس میں تصویریں ہوں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا تو میں نے پی لیا، حتیٰ کہ سرابی کا اثر میں نے اپنے ناخنوں میں ظاہر ہوتا دیکھا، پھر میں نے اپنے سے بچا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعویل فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ دو شخص آئے، ایک فکر و فاقہ کی شکایت لیے ہوئے تھا اور دوسرے کو راستوں کے غیر محفوظ ہونے کی شکایت تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک راستوں کے غیر محفوظ ہونے کا تعلق ہے تو بہت جلد ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب ایک قافلہ مکہ سے کسی محافظ کے بغیر نکلے گا اور اسے راستے میں کوئی خطرہ نہ ہوگا اور رہا فکر و فاقہ، تو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ حال نہ ہو جائے کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر تلاش کرے لیکن کوئی اسے لینے والا نہ ملے۔